غیبت کرنے کا عبرتناک انجام۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ ہم مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہو اور آدمی کے اندر ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے یا زبان سے روک دے۔ اگر ہاتھ یا زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اسے دل سے برا سمجھے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت ختم ہو گئی ہوگی، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، لیکن پھر وہی غیبت شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا اور غیبت سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بڑی پلیٹ میں گوشت لے کر میرے پاس آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سور کا گوشت ہے اور وہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سور کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، سور کا گوشت میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر وہ زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے منہ میں ڈالنے لگا۔ اب میں منع کر رہا ہوں اور وہ ڈالتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے الٹی آنے لگی، لیکن پھر بھی وہ ڈالتا جا رہا ہے۔ اسی تکلیف کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی، میں بہت پریشان ہوا۔ اس کے بعد جب بھی میں کھانا کھاتا تو خواب یاد آ جاتا اور اس گوشت کا خراب بدبودار ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوتا۔ 30 دن تک میرا یہی حال رہا۔ جب بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس گوشت کا بدبودار ذائقہ محسوس ہوتا۔ اس طرح میرا جینا دشوار ہو گیا۔ بحوالہ بکھرے موتی، اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اور ہمارے اندر اسے روکنے کی طاقت ہو تو ہمیں روک دینا چاہیے، ورنہ وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غیبت جیسے غلیظ عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔